السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے شعبہ تربیتی ورکشاپ کے زیر اہتمام جذباتی ذہانت کی کلاس میں آپ سبھی کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میرا نام عبد البصیر ہے اور میں ازا کشمیر سے اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ تو آج کا ہمارا یہ سیشن ایموشنل انٹیلیجنس، جو کہ عام طور پہ ہم یہ دفعہ سنتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر اسی زبان میں بولی جائیں تو وہ زیادہ آسان رہتی ہیں، تو یہ ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا مدرسہ ڈاٹ پی کے کا جو تربیتی ورکشاپ کا نصاب ہے، اس میں بھی اس کو باقاعدہ طور پہ ایک ٹاپک کے طور پہ شامل کیا گیا ہے، جس میں ہم جذباتی ذہانت سے متعلقہ کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے سیشن میں بھی اسی کا ماخذ اور انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو چیزیں اس سے ہٹ کر ہم نے دوران تحقیق ان کو لیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹاپک ہو تو ہم سب سے پہلے اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں، جیسے عام طور پہ ہم اپنی کتابوں کے اندر یا دیگر چیزوں کے اوپر جس کی بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کی اتنا زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لغوی اور اصطلاحی طور پہ، لیکن یہ ہے کہ مفکرین نے ان کو بیان کیا تھا تو ہم نے ضروری سمجھا کہ تاکہ ہم ان دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ تو جذباتی ذہانت کی لغوی تعریف یہ ہے کہ جذباتی ذہانت ایسے شعور اور فہم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے اور دوسروں کے جذبات کو پہچانتا، سمجھتا اور ان پر قابو پاتا ہے۔ ان تین الفاظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، انشاءاللہ ہم پھر اصطلاحی تعریف میں اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے اور دوسروں کے جذبات کو پہچانتا، سمجھتا اور ان پر قابو پاتا ہے۔ اب ڈینیل گولمین جس نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے، انشاءاللہ ان کے نظریات بھی اور اسلامی نقطہ نظر کو آگے چل کے ہم مزید کھول کر بیان کریں گے کہ ہم ان کو کیسے لے کے چلنا چاہیے ہمیں، اور کیسے لے کے ہم چل رہے ہیں، یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آج کے سبق میں میری آپ سبھی سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ جو سوالات ہیں یا جو چیزیں ہیں تو آپ نے ان کو بر وقت اور فوراً جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کے جوابات کی وہ چیزیں لیٹ آئیں گی تو پھر ہمارے سبق میں تعطل بھی آئے گا، اور جو شاید کہ مواد ہے وہ سارے کا سارا بیان بھی نہ ہو سکے۔ تو اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بھرپور انداز سے شریک رہیں گے۔ تو جذباتی ذہانت کی اصطلاحی تعریف کہ جس کے ذریعے انسان اپنے اور دوسروں کے جذبات کو پہچانتا، یہ تو چیزیں ہم پیچھے بھی دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو پھر آگے مین چیز ہے نا کہ جذبات کے اوپر قابو پانے کے بعد انہیں تعلقات بہتر بنانے، درست فیصلے کرنے اور زندگی کی راہ میں مؤثر انداز میں استعمال کرنے کے لیے جو ہمیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جذباتی ذہانت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو اپنے جذبات کو پہچاننا ہے، پھر ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آنا ہے، پھر ان سے فائدے حاصل کرنے ہیں۔ کہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے اپنے جذبات کو پہچانے، کنٹرول کرنا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے کہ کنٹرول کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کو پھر آگے تاکہ ہم ایک اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں، ہم انشاءاللہ یہ چیزیں دیکھیں گے آج کے اس سیشن میں۔ جی ہاں، یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جذباتی ذہانت سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں، آپ اخبار میں سے جواب دے دیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 15 اخبار موجود ہیں۔ معلمین و معلمات میں سے آپ میں سے کوئی کہ جذباتی ذہانت کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان آگے بڑھ سکے، انسان کچھ سیکھ سکے۔ ظاہر ہے انسان کے پاس اگر جذباتی ذہانت نہیں ہوگی تو اس کے پاس سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ جب سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو سے نوازے۔ جی یہاں کو اور ساتھی؟ جذباتی ذہانت کا سیکھنا اس جی لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر طریقے سے برقرار رکھ سکیں اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے بہتر کر سکیں، ہماری سماجی زندگی،
اور ہماری ذاتی زندگی اس ذریعے سے بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ جی چیٹ باکس میں بھی سسٹر اسما افادہ اور رشید صاحبہ کی طرف سے کہ تاکہ استفادے کے زندگی کو لیے سلیت ہے۔ ضروری ہے کہ جذباتی ذہن سے انسان سیکھ لے۔ جی بارک اللہ فیک۔ تو چیٹ باکس میں بھی کچھ جوابات ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ سسٹر اسما رشید صاحبہ کی طرف سے ہے کہ زندگی کو آسانی سے گزار سکیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جی سسٹر زہرا ہیں آئی تھنک، تاکہ معاملات کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہیں سسٹر زینب آصف، تاکہ حالات اور واقعات کے تحت بہترین فیصلہ اور رد عمل پیش کر سکیں۔ جی بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جذباتی ذہانت سیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو شاید ہم اپنی زندگی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، خان محمد صاحب کے معاشرے میں بہتر کارکردگی کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔ جی ہم اس کو یہاں پہ لیتے ہیں کہ ڈینیل گولمین کے کول سے ہی ہم اس کو لیتے ہیں کہ جو کہ ہمارے، اگر آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہیں، اگر آپ کو خود آگاہی نہیں ہے، آپ اپنے متعلقہ چیزیں نہیں جان رہے، اور آپ پریشان کن، پریشانی آ گئی زندگی کے اندر، پریشان کن جذبات ہیں، آپ ان کو منظم نہیں کر سکتے، آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، اور اگر آپ کے تعلقات بھی لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں، تو اس بات سے کوئی فرق میں آپ زیادہ دور نہیں جا سکیں گے۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر ہر طرح کی صورتحال کسی بھی انسان کو پیش آ سکتی ہے، کبھی اس کو جذبات اس کے پریشانی کے اندر جا سکتے ہیں، کبھی اس کے اندر ہمدردی جا سکتی ہے، کبھی اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو پھر ہماری جو ذہانت ہے اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ ہم اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھیں۔ یہاں پہ آج کی کلاس کے حوالے سے جو چیز ہے نا، آپ کو یہ چیز اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جذباتی ذہانت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے جذبات کو ختم کر دیا جائے، نہیں، جذبات قائم رکھنے، جذبات ہی تو ہمیں آگے لے کے چلتے ہیں نا۔ جیسے گاڑی کے اندر اگر اس کا انجن ہوگا، انجن کے اندر ایندھن ہوگا، وہی آگے لے کے چل سکے گی۔ اگر ہمارے اندر جذبات ہی نہیں ہے، کوئی حص ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ کلاس یا آج کا جو سیشن ہے، یہ ہم اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو استعمال اچھے انداز سے کریں۔ جذبات اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیے، دیکھیں اگر مثال لے لیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے جذبات کو غلط استعمال کیا، اور وہاں پہ ہمیں شرمندگی بھی ہوئی، ندامت کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور وہ ایسے واقعات ہیں کہ جو ہم کسی کو شاید بتا بھی نہ سکیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں، اور پھر کنٹرول میں لانے کے بعد ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر دیکھیں جیسے پانی ہے، اگر ایک پانی مقدار کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر وہ ایک مقدار سے ہٹ کے، اگر کسی ڈیم کی مثال لیں، اگر اس کو وہ اپنی ایک روٹین کے مطابق بہہ رہا ہے تو اس سے آگے فائدہ ہو رہا ہے، لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، اس سے چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر ایک دم سے اس کو کھول دیا جائے، نہ کہ کسی کو وارننگ دی جائے، نہ کسی کو اطلاع دی جائے، تو وہاں پر پھر کیا ہوگا کہ آگے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح سیم جذبات ہمارے ہوتے ہیں، وہ ایک اندر ہمارے ایک کنٹرول میں ہوں گے، جتنی ضرورت ہوگی، جیسے ضرورت ہوگی ہم اس کو استعمال کریں گے، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہم استعمال کیسے آئے گا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ایسا سافٹ ویئر ہوگا کہ جو آپ کو انسٹال کر دیں گے اور آپ کے جذبات ایک دم سے آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی۔ اور اگر ہم سیکھیں گے نہیں، آگے نہیں بڑھیں گے، تو پھر ہم شاید کہ زندگی کے اندر اپنے جذبات کی وجہ سے ہی ہم ساری زندگی کنویں کے مینڈے کی طرح، اگر مگر کاش کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہیں، اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں جذبات اس لیے منظم کرنے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، اور اپنی زندگی کو جب بہتر کریں گے، پھر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بہتر ہو سکیں گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے، تو اگر ایک ہی مثال لے لیں کہ ہم کسی بہت اچھی جگہ کے اوپر ہیں، بہت اچھے انداز سے ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس مدرسہ بھی ہے، ہمارے پاس اساتذہ کی ٹیم بھی ہے، طلباء بھی ہیں، لیکن ہمارا لوگوں کے ساتھ طرز عمل ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اختلافات کے اندر اپنا آپ سارا کچھ انڈیل دیتے ہیں، تو پھر لوگ ہمیں زیادہ تر، ہم لوگوں کے پسندیدہ نہیں رہ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد افیکٹ ہمارے ٹیچرز کے اوپر پڑے گا، پھر اس کے بعد آگے اسٹوڈنٹس کے اوپر پڑے گا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے ادارے فلاپ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جذبات کو سیکھنا ہے، اور پھر ان کا کنٹرول کر کے ان کو اچھے انداز سے
استعمال کرنا ہے، تو یہی جذباتی ذہانت ہے، اور یہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنے معاشرے کو اور اپنی اس امت کو بہتری کی طرف لے کر جا سکیں۔ جذبات و احساسات میں کچھ فرق ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جذبات حالات و محرکات کے زیر اثر وارد ہونے والی طبیعی کیفیت ہے۔ غم، خوشی، خوف اس کی کچھ مثالیں ہیں، کیونکہ کچھ چیزوں کے اوپر ہم وقت اس لیے نہیں لگائیں گے کہ یہ چیزیں عام طور پہ ہم اپنی ورکشاپ کے اندر جو ہے نا اس کو زیادہ بیان بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے اوپر زیادہ وقت بھی نہیں لگائیں گے۔ احساسات مختلف جذبات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ظاہری حالات، مثلا جو ہمارے اندر جذبات چل رہے ہیں ان کا جو ہمارا ظاہر ہو رہا ہے، فیس ایکسپریشن ہے، جو ہمارے حالات سے، خاتون سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری احساسات ہیں، محبت، اداسی، تنہائی، اطمینان وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہ جذبات کی اقسام یوں تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو ایسے تقریباً 27 تک یا اس سے بھی کچھ جذبات کی زائد اقسام جو ہے نا مفکرین نے بیان کی ہیں کہ جذبات کی اتنی زیادہ اقسام، لیکن ان میں سے کچھ ایسی اقسام کے جو بہت زیادہ، یا اگر ان 27 کے اوپر بھی غالب ہیں تو ان میں سے کچھ یہ چیزیں ہیں: غم، حیرانگی، خوف، خوشی، غصہ، عام طور پہ جذبات ہیں جو ہم اپنی روزانہ کی روٹین میں ظاہر کر رہے تھے، اور اگر آپ ان کا بھی خلاصہ نکال لینا تو ان میں سے بھی دو جذبات سب کے اوپر غالب ہیں، تو وہ آپ کی نظر میں کون دکھائی دے رہے ہیں؟ ان میں آپ کے ذہن کے اندر کیا خیال آتا ہے کہ ان میں سے 7 میں سے کون سے دو جذبات ہیں جو ان سب کے اوپر بھی غالب ہے؟ جی ہاں، ذرا بتائیے گا آپ جلدی سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ چیٹ میں بتا دیں۔ جی ہاں، علینا اور غم علینا اور بنت خوشی۔ عبد القیوم صاحب ہیں، خوشی اور غم، اور یہی یہاں پہ وائس میں بھی جواب آیا، غم اور خوشی۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ جی ہاں، سسٹر زورا کا بھی، ان کا بھی سیم ہی ہے، غم اور خوشی۔ جی ہاں، تو خوشی اور غم، لیکن اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر ہمارے فرق پڑتا ہے تو وہ ہمارے دو طرح کے جذبات ہیں: غصہ اور محبت۔ یہ وہ دو جذبات ہیں جن کے اندر ہم یا تو سارا کچھ اگل جاتے ہیں یا پھر سارا کچھ اپنے اندر سمو جاتے ہیں۔ غصہ آ جائے تو غصے کے اندر آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہم ایک دم سے وہاں پہ پھٹ پڑے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے ہمارا کیا رد عمل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں، ہم نے غصے کے اندر آ کے سب چیزیں جو ہے نا ان کو ستیہ ناش کر دیا۔ محبت کے اندر ہم کسی کے ساتھ اتنا گل مل جاتے ہیں، اتنا اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو چیزیں نہ بھی شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی ہم ان تک شیئر کر دیتے ہیں، جو چیزیں ان تک نہ بھی پہنچانے والی ہوں وہ بھی پہنچا دیتے ہیں، یا پھر ہم محبت کے اندر اتنا کرتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اپنے سارے جذبات اور ایموشنز کو کنٹرول کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو جذبات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر سب سے زیادہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم جذباتی ذہانت سیکھ کر اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لیں گے، محبت کو بھی اعتدال کے اندر لے کے آ جائیں گے، تو ہماری زندگی انشاءاللہ بہترین بن جائے گی۔ کو کنٹرول کر کے تو ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، عبد البصیر صاحب، جی جی، اعجاز نقوی صاحب۔ معذرت، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی یہ جو غصہ ہے، کیا ہم اس کو ایکسپریشنز میں لے جا سکتے ہیں کہ یہ احساسات میں شامل ہے، اور اس کے پیچھے جو بنیادی جذبہ ہے وہ اصل نفرت ہے؟ یعنی نفرت کو ہم جذبہ قرار دیں اور غصہ جو ہے اس کو ایکسپریشنز میں لے آئیں، احساسات میں لے آئیں۔ جی، ابراز صاحب۔ جی بہت جی اچھا سوال مولانا ہے آپ ابراز کا۔ صاحب، آپ ہیں جی میری آواز آ رہی ہے؟ اجاز نقوی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آ رہی ہے آپ کو۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں تو جی، یہ آپ دو کی الگ آواز آ الگ، تو رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے بس۔ جی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کہیں پہ نفرت نہیں ہوتی لیکن صرف غصہ ہوتا ہے، اور کہیں پہ اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، الگ الگ جذبات ہیں، اور کہیں پہ جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی اس کا مظہر آپ اگر کہہ کے دونوں کو ایک کر دیں گے تو یہ شاید صحیح نہیں ہوگا۔ کیا کر سکیں گے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ابرار صاحب، آپ کی آواز انتہائی متاثر ہے، تو چیٹ متاثر ہے، واضح بالکل نہیں ہے۔ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ
यस, नो, जी हाँ, ना, कुछ तो। मैं हाँ, ऐसे इसके ऊपर इतना अगर ज्यादा टाइम बेजान तो नहीं लगता चीज़ों है। से मुराद पत्थर वगैरह हैं तो यकीनन उनमें तो जज्बात नहीं होते। लेकिन पौधों में से बाज पौधे ऐसे हैं कि शायद उनके बारे में हम ये कह सकें कि कुछ थोड़ी बहुत फीलिंग्स उनमें जी होती हैं, इंतहाई जी, इब्तदाई लेवल जज़ाकल्लाह पे। खैर है, इजाज नकवी साहब, इंशाल्लाह इसको। जैसे कोई छुई मुई का पौधा है या इस तरह के कुछ पौधे हैं। जी माशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह बात करते हैं इस पे। अलीना बिनत अब्दुल कयूम साहिबा का जवाब है कि जी। सिस्टर ज़हरा का क्या है, नहीं। खान मोहम्मद साहब का भी नहीं। जैनब आसिफ साहिबा का भी नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हमारा जवाब आया कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उहद के पहाड़ को देखा था, हाजा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बु, कि ये पहाड़ हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। और भी इसमें अगर आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मिंबर बना तो उस वक्त, उससे पहले नबी वसल्लम जिस तने के साथ टेक लगा कर तो आप खुतबा दिया करते थे, जब आप वसल्लम ने उस जगह को छोड़ा तो वो जो लकड़ी रोना शुरू हो गई। सहाबा कराम जो है, आपको वो बेहतर जानते हैं, आप सारी रिवायत का खुलासा सिर्फ इशारा करना मकसूद है कि सहाबा कराम ने यहाँ तक की आवाज़ें सुनी जैसे कि वो बच्चा रो रहा है। तो इस हद तक ये देखें कि जज्बात अल्लाह ताला ने किसी न किसी अंदाज से हर चीज़ के अंदर रखे हुए हैं। तो ये वो चीज़ है कि ये वो मोहब्बतें जो हमें अपनी तरफ खींच रही होती हैं, ये वो चीज़ें कि चीज़ के अंदर वो चीज़ें हमें जाहिर कर रही होती हैं कि जज्बात मौजूद हैं, एहसासात और फीलिंग्स इनके अंदर मौजूद हैं। जैसे एजाज नकवी साहब ने बताया कि छुई मुई का पौधा, वो हम बचपन में थे, हमारे घर में होता था, तो हम उसको जो है ना बड़ा हंसी मजाक के तौर पे उसको एंजॉय करते होते थे कि हम उसको हाथ लगाते थे। वो फिर जब यानी कि वो इसी से निकला कि उसको जब टच किया तो वो यानी कि मर गया। तो वो इसी अंदाज से होता था, ये सारी चीज़ें। जी बारकल्लाह फीक, मौलाना इब्राज साहब भी आके, अल्लाह ताला जाए खैर अता फरमाए। तो ये देखें जज्बात अल्लाह ताला ने किस तरह से हर चीज़ के अंदर रखे हुए हैं। तो आप जब जज्बात हर चीज़ के अंदर है तो इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ ना सिर्फ अपने जज्बात का एहसास करना है या अपने जज्बात को कंट्रोल में करना है, बल्कि हमें अपने जज्बात के साथ दूसरों के जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखना है कि कहीं हमारी वजह से किसी भी चीज़ के अंदर हक तलफी ना हो रही हो। अब हम चलते हैं आगे जज्बाती जहानत के अज्जा के हवाले से, कि जज्बाती जहानत के कुछ अज्जा हैं कि खुद आगाही, हमदर्दी, अंदरूनी तहरीक, खुद नज्म ज़ब्त और समाजी महारत। यानी कि जिसे हम अंदरूनी तहरीक से मुराद मोटिवेशन भी हम जिसे बोलते हैं उसी से, क्योंकि उर्दू के अंदर कुछ लफ्ज़ शायद वो उस अंदाज से न। जी हाँ, कुरान और हदीस से जज्बाती जहानत की मिसाल पेश करें। कुरान और हदीस से आपके ज़हन के अंदर कौन सी मिसाल आती है कि जो जज्बाती जहानत से। जी हाँ, ये आप जी, जैसा कि सूरत आल इमरान की आयत नंबर 134 है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, और वो जो गुस्सा जब्त करने वाले लोगों को माफ करने वाले हैं। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अल्लाह ताला बरकत से नवाजे। जी, बाकी ये भी इंशाल्लाह। अब्दुल बसीर साहब, जी जी जी, मौलाना जो शफी साहब। सूरह नमल है ना, तो इसमें नमला का जो काम है, क्या वो इसमें आ सकता है? या अय्युहन जो नमल वो उदखुलू चूंटी वाला। मसाकिनकुम। ला, जी हाँ, वो या कि उन्होंने एहसासा को जान लिया फिर उसके बाद बचने की तरकीब हम्म, दिलाई। जी बिल्कुल शामिल कर सकते हैं उसको। चले। इस च्युइंटी में जज्बात थे ना, तो उसके अंदर हमदर्दी का जज्बा आया और अल्लाह पाक को इसका ये जज्बा इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने इसे कुरान पाक में बयान किया। बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ना उसने अच्छा, इसके उस अलावा वक़्त के हालात को वो किया ना, कि भाई अगर ये लश्कर यहाँ से गुजरे और ये चिवंटियाँ सारी बाहर हों,
تو پیروں تلے رون دی جائیں گی نا. تو اسی لیے بر وقت ان چیزوں کا وہ کیا اور کہا کہ بھئی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤں، حفاظتی ٹھکانوں میں جا کے چھپ جاؤں. تو بہرحال جی بارک بالکل. اللہ فیک. جی اسما اور صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہی تھی میرے ذہن میں نا حدیث کے مکمل الفاظ نہیں آ رہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے جس نے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو اس میں بھی تو ہمیں جذباتی ذہانت سکھائی جا رہی ہے نا، کہ غم، خوشی، غصہ، دین لین، محبت، یہ ساری جو ہے اگر ہم اس کو اللہ کے حکام کے مطابق چلائیں، ان کو کنٹرول کر کے چلائیں، تو پھر ہمارا دین مکمل ہے. گویا کہ ہمارے دین میں جذباتی ذہانت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جی ماشاء اللہ، بالکل بہترین آپ نے اشارہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں یہاں پہ ایک اور مثال ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ آئیں آپ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں. چونکہ میں حافظہ نہیں ہوں، آیت مجھے نہیں آتی، لیکن قرآن کے ترجمے کا مفہوم میں رکھ رہی ہوں. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ انہیں اس جگہ سے آنے کے لیے نہ کہیں. سرزنش بھی ہوئی نا ان کی. تو یہ بھی ایک جذباتی ذہانت پہ ڈپینڈ کر رہی ہے بات، کہ انہوں نے اس خوفناک عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے سے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ایک پیرامیٹر ہے کہ آپ نے ان کو یہاں پہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا جب تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی جی جذباتی ذہانت کی مثال ہو سکتی ہے. جی ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین آپ کے جوابات. اور ہم جو ہے نا یہ جو ساری چیزیں بیان کر رہے تھے، ان کا مقصد سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے یہ ساری چیزیں کریں اور ایک دوسرے کے علم سے استفادہ بھی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. انشاءاللہ کچھ چیزیں آگے چل کے آ بھی رہی ہیں، ہم ان کے اوپر وہاں پہ بھی بات کریں گے. یہ جو ہماری بہن نے حدیث بیان کی نا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان. جی خان محمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. ماشاء اللہ یہ کہ آپ نے حدیث کا بھی بیان کر دیا، تو بہترین انداز سے ترجمہ بھی ہو گیا تھا اور اس کی حدیث بھی ہوگی. بارک اللہ فیک. اب ہم چلتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ 5 چیزیں ہیں رول رکھتی ہیں، تو ان کے اندر سب سے پہلے خود آگاہی. خود آگاہی سے مراد کیا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، کہ اس کے بارے میں کہ میں کون ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، وہ کون سے کام ہے جو میں کر کے جانا چاہتا ہوں. اگر ہم اپنے آپ سے یہ 3 سوال لازمی کر لیں اور ہم اس کے اوپر کمٹمنٹ کر لیں کہ یہ چیزیں ہم نے اپنی بہتری کرنی ہے، تو پھر یقین مانیں کہ ہمیں دوسروں کے جذبات سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں. کوئی اگر آپ کو بہت زیادہ آپ کی خوشامد کر رہا ہے، مثلا یہ کہ آپ دیکھیں نا کتنے سارے لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان سے کوئی کام نکلوانا ہے تو آپ وہاں پہ جائیں، 2 4 میٹھی میٹھی باتیں کرنا، تھوڑا سا ان کو جو ہے نا آپ نے ایسے جملے بولنے کے جن کے ذریعے سے وہ خوشی کے اندر پھولے نہ سما رہے ہوں، پھر وہ آپ کا کام کر دیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ کوئی طاقت نہیں ہے. کہ لوگوں کے اوپر اگر ہماری ایموشن ظاہر ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں یعنی کہ خود کب ہنسنا ہے، ہمیں کب غصہ آ رہا ہے، ہمیں کب تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کب خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر اگر ہمارے جذبات دوسروں کے کنٹرول میں چلے گئے. کسی نے ایک لکھا تھا کہ اگر آپ کی یعنی کہ آپ کا ایک ایک جوڑ بھی دکھ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو دے دیں گے نا تو آپ کی ہر رگ دکھنے لگے گی. تو اس لیے جب ہمیں ہمارے دکھوں کا یا ہماری خوشی کا یا ہمارے غصے کا پتہ دوسروں کو چل جاتا ہے، پھر وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر وہاں پہ بسا اوقات شرمندگی بھی ہوتی ہے، بسا اوقات وہاں پہ ندامت بھی اٹھانی پڑتی ہے. اور وہاں پہ اللہ معاف کرے، ہم نے کتنے سارے ایسے لوگوں کو دیکھا، شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، کہ وہاں پہ لوگ جان بوجھ کے جہاں پہ وہ آدمی ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اس انداز سے لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے نا ایک مذاق کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا دیکھنا میں اب جا کے وہاں پہ یہ بات کروں گا، دیکھنا اس کا یہ جواب ہوگا، اس کا خوشی کے اندر یہ ریئیکشن ہوگا. تو وہاں پہ ہماری شخصیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں پیدا ہوئے، اور ہمارے اندر کون کون سی صلاحیتیں خوبیاں ہیں جن کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ہم نے استعمال کرنا ہے، تو پھر ہمیں دوسروں سے کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے وہی دن ہوگا جس دن ہم اپنے آپ سے ملیں گے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنے جذبات کو بھی کنٹرول میں کر لیں گے. لیکن یہاں پر بھی قرآن سے جو ہے نا اللہ وحدہ العشیق نے جو ہے نا ہمیں برابر پیدا کیا، فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا فجور کو بھی اور تقوی کو. اب اصل میں کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو اپنے آپ کو پہچان گیا، جو اپنے آپ کو جان گیا. ہم اگر دیکھیں تیاری ہماری اکثر و بیشتر جو ہے نا دوسروں کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. ہم
اگر اپنے آپ کے تزکیے کے حوالے سے بات کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، تو ہمارا جس دن تزکیہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس دن کے بعد پھر ہمارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگیاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لوگ تھے کہ دیکھیں جن کے بارے میں ہم تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، وہاں پہ قتل و غارت تھی، وہاں پہ فتنے تھے، ڈاکے تھے، وہاں پہ کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، مال محفوظ نہیں تھا۔ وہی لوگ پھر ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے، وہی لوگ غلط عقائد سے نکل کے اچھے عقائد میں آ گئے، جو ہے غلط اعمال سے نکل کے اچھے اعمال کے اندر کنورٹ ہو گئے۔ کیا ہوا تھا؟ ان کا تزکیہ ہوا تھا۔ اور جب ہمارا یہ تزکیہ ہو جائے گا تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اور یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ، یعنی کہ تمہارا حساب لیا جائے، کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہمیں کھڑا کر دیا جائے کہ نہیں اب آپ اپنی زندگی کا حساب دیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، تو ہم روزانہ اپنے آپ کے ساتھ یہ سوال کریں، اور ہم اپنے جو بھی ایموشنز ہوں، جو بھی ہمارے ریئیکشنز ہوں، ان کے اوپر ہم اپنا خود اپنے آپ کو موازنہ کریں۔ دیکھیں، سب سے مشکل کام دنیا کے اندر اپنے آپ سے ملنا ہوتا ہے اور اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، اگر کوئی ہم غلط کام ہو جائے تو اس کے اوپر کتنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا اس سے مطلب یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری سوچ یہ نہیں تھی، میرا اس کے پس پردہ یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن دل ہمارا جان رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے ہمدردی، کہ ہمدردی کا عنصر جب ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو اس ٹائم ہم دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھیں گے، خود آگاہی سے ہم اپنے جذبات کو اور ہمدردی سے ہم دوسروں کے جذبات کو۔ اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور لوگ ترس رہے ہیں کہ ان کو کوئی دو کان ہوں جو ان کی بات کو سن لیں، خاموشی سے سن لیں۔ مشورے دینے والے بے شمار ملیں گے، ان کو سن لیں اور پھر اس کے بعد کوئی اچھی بات کریں۔ اور اسی بات کو قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ ہم دوسروں کے لیے اچھی بات کہیں، خیر کی بات کہیں، ہم بہترین بلائی کی بات کریں جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ ہمدردی یہی ہے نا کہ ہم کسی کو اچھا راستہ دکھاتے ہیں، اچھی ڈائریکشن پہ۔ وہ حدیث مبارکہ بھی آتے ہیں نا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر وہ خاموش رہے۔ تو اچھی بات سے یہی مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کے اندر کوئی احساس، کوئی جو ہے نا بہتری پیدا ہو رہی ہے، وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کا نصیحت فرمائی، تم میں سے خاشہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم جہاں پہ دنیا کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، لوگ میرے دکھ کو محسوس کریں، میرے درد کو محسوس کریں، تو جب ہم اپنے لیے یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں تو ہمدردی ہماری اسی میں ہے کہ ہم پھر دوسروں کے درد کو بھی محسوس کریں نا۔ اب دیکھیں، بسا ہوگا کیا پتہ ایک اچھا بھلا انسان وہ کہیں غصے کے اندر، کہیں کسی دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر آ کے اچانک سے ہمارے ساتھ وہ الجھ پڑتا ہے، تو ہمدردی ہماری اسی میں ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا یہ اخلاق یا اس کا بیہیویئر یہ نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی وجہ سے اس حد تک پہنچا ہے، تو ہماری ہمدردی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر لان تان نہ کریں بلکہ اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ کیا پتا ہماری ہمدردی تلاش کر رہا ہو، کیا پتا وہ ہم سے کوئی دو تسلی کے بول سننا چاہتا ہو۔ تو اس لیے ہم جب اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کریں۔ موٹیویشن دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو صبر کرو، مقابلے میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور سرخدوں پہ پہرا دو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں دیکھیں کیا ہے موٹیویشن یا جو جذباتی ذہانت کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے اپنے اوپر صبر کریں، اپنے اوپر یعنی کہ کنٹرول کھا سکیں جو ہم نے خود ضابطگی کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اختیار کریں۔ پھر جب آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھ رہے ہیں، پھر آپ اپنے ساتھ جڑے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، پھر آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر آپ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رابطو، یعنی کہ وہاں پہ پھر ایک پائیدار اور باقاعدہ قوت بن کے تب کھڑے ہوں گے جب آپ کو اپنے اوپر، اپنے حالات کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈریں۔ ہمیں دیکھیں، کوئی بھی کام ہمارا مطمع نظر دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم یہ چیزیں کر لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا اچھے انداز سے کریں گے۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک تفصیل سے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔
تو گو کہ اس کی طرف جو ہے نا اشارہ کرنا ہی مقصود ہے، اوپر بات ہو چکی ہے تو آپ اس کو بہتر انداز سے دیکھ لیں گے جان خود ضابطگی کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے آگاہی کے حوالے سے تو پڑھا یہاں پہ ہم کہ خود ضابطگی اپنے اوپر کنٹرول، یہاں پہ جو ایک آیت کریمہ یہاں پہ سسٹر نے بھی بیان کی تھی، غالباً اسما رشید صاحبہ نے بیان کی تھی، تو ہم اسی کو لے کے چاہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو یعنی کہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پہ دیکھیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، دیکھیں قرآن کے اندر جو محسنین کی صفات بیان ہوئی ہے تو یہ کیا ہے اور ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اس میں غالباً امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ قول کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں ایک لونڈی تھی، تو اس سے کوئی ہو گئی بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد ان کو جب غصہ آ گیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پھر اس لونڈی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف وہاں پہ یہ ساری چیزوں کو دیکھا بلکہ اس کے اندر یہاں تک کیا کہ آپ نے اس لونڈی کو کیا کر دیا، اس لونڈی نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ والکاظمین الغیظ، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سنی اور غصے کو پی کے خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب اس نے پڑھا والعافین عن الناس، تو یہ سن کے امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور پھر جب واللہ یحب المحسنین کے اوپر بات آئی تو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو پھر اس لونڈی کو کیا کر دیا، آپ نے آزاد کر دیا۔ تو یہ تھا، یہ دیکھیں کہ قرآن کا اثر اور قرآن کے اندر جذباتی ذہانت، کہ یہاں پہ ان لوگوں کے قرآن کے ساتھ کتنے بڑے گہرے تعلقات تھے کہ وہاں پہ علماء کا یا ائمہ کا تو تھا ہی تھا، لیکن ایک عام آدمی کا بھی قرآن کے ساتھ کتنا ربط تھا کہ وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کے اندر جذباتی ذہانت کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا، واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں، اور وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ان کے احساسات کو سمجھتے ہیں، یہ لوگ احسان کرنے والے، یہ نیکی کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم خود کے اوپر کنٹرول کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم بھی جو ہے نا اچھے انداز سے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ تو یہاں پہ غصے کو کنٹرول کرنے کے واسطے تو سماجی مہارات کے حوالے سے دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دنیا کی سب سے پاکیزہ ہستی کو بھی فرمایا گیا کہ اگر آپ بھی سخت دل یا سخت کلام ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھتے یا آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو پھر میں اور آپ کس حیثیت سے دوسروں کے ساتھ آج تشدد کا یا ایسا سخت رویہ رکھتے ہیں کہ جب دنیا کی سب سے پاکیزہ ہستی کو یہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھتے اگر آپ سخت کلامی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ نہیں، بسا اوقات لوگوں کا علاج بھی یہی ہے، تو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے کہ جو جاہل ہوں، جو آپ کی بات کو نہیں سننا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے، تو وہاں پہ اپنے آپ کو مزید انسلٹ نہ کروائیں، مزید رسوا نہ کریں، بلکہ وہاں سے سلام کہہ کے گزر جائیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان ہوا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہم نے جو آپ سے سوال لیا تھا تو ہم نے یہاں پر آپ کو یہ سلائیڈ کے اندر یہ شامل کر دیا ہے کہ ہم نے جو آیات کریمہ قرآن سے ملی کچھ کو شامل کیا، سب کو نہیں کہہ سکتے آپ، کچھ کو ہم نے شامل کیا۔ پھر یہ حدیث مبارکہ، کیونکہ آپ سبھی ماشاءاللہ انہی چیزوں کے ساتھ روزانہ اٹیچ رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں، تو آپ کے لیے سے اشارتاً مقصود ہے، تو انشاءاللہ یہ سلائیڈز آپ کو بھیج دی جائیں گی، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کیا کبھی آپ نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کیا جس کے پاس علم بھی تھا، تجربہ بھی، مگر اس کا لہجہ، رویہ یا وقت اختلاف کا انداز آپ کے دل کو تکلیف دے گیا؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ یہاں چیٹ باکس میں خاصی کا لنک بھی آ گیا، تو خاصی بھی ساتھ لگائیں اور یہاں پہ اس سوال کا جواب بھی دیں۔ جی 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 یقیناً عبدالبصیر ایسا کئی صاحب، بار اتفاق ہوا ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ، یہ کہ جی اس وقت آپ بولیں۔ جی بارک اللہ فیک، تقریباً اکثر یہ کہ چیٹ میں ہوں یا ہمارے وائس میں، تو جواب یہ ہے کہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اب دیکھیں جب ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا اختلاف تو ہمیں یاد ہے، اس کا علم کیا تھا، اس کا تجربہ کیا تھا، وہ ہمیں ساری چیزیں پس پش چلی گئیں۔ تو سیم اسی طرح ہم سوچے نا
اگر ہمارے ساتھ، اگر ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو ہمارا تجربہ، ہماری ساری چیزیں، ہماری علم، ہماری جو ہے نا فلسفیانہ گفتگو، ہمارے تعلیمی نکات، ساری کی ساری چیزیں دری رہ جائیں گی۔ ایسے لمحات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اصل ذہانت صرف عقل کی نہیں ہے، دل کی بھی ہوتی ہے، کہ ہم دیکھیں جذبات کو صرف، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ذہانت یہ ہے کہ ہمارے پاس علم بھی آ جائے، ہنر بھی آ جائے، لیکن اب اس کا استعمال نہیں اگر آ رہا ہے تو ہمارا دل، ہمارے احساسات کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اکثر کسی کی قابلیت کو دیکھ کر اسے باکمال سمجھتے ہیں، لیکن اصل کمال وہاں ہوتا ہے جہاں انسان غصے، تنقید یا ناکامی کے وقت میں متوازن، مہربان اور باوقار رہتا ہے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم، چاہے ہم وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، چاہے ہم درس دے رہے ہیں، چاہے ہم پڑھا رہے ہیں، چاہے ہم آگے ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ دیکھیں اگر آج ہمارے یہاں اسٹیجوں سے اگر بہت ساری ایسی نفرت انگیز تقریریں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ایک انسان آیا، اس نے تقریر کا دی کہ اچھا جی، اس نے تو اپنی جو بھی تھا اپنے اس نے انڈیلا، اب دوسرا ہے وہ اس سے اوپر آ کے غصے کے اندر چیخ چلا کے بات کر رہا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش، تیسرا اس سے اوپر آ کے، تو یہی وجہ کہ آج ہمارا سارا شرازہ ہی بکھر گیا۔ آج ہماری وہ جو درد تھے وہ نہیں رہے، آج ہمارے وہ احساسات نہیں رہے، آج وہ ہمارا جو ایک تبلیغ کا پیچھے درد ہوتا تھا وہ آج چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں ہمارا جہاں پہ اختلاف ہو تو وہاں پہ کم سے کم ہم اپنے آپ سے باہر نہ ہوں، کیونکہ جب ہم دیکھیں پڑھے لکھے بھی ہیں، علم بھی ہے، مہارت بھی ہے، لیکن اختلاف ہو گیا، تو وہاں پہ اگر ایسا جو ہمارا رویہ ہو گیا یا طرز عمل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم سے متنفر ہو گئے، ہمارے منہ سے نعوذ باللہ گالیاں تک نکلنا شروع ہو گئی، ہمارے منہ سے جو ہے نا غلط جملے نکلنا شروع ہو گئے، تو وہاں پہ پھر لوگ کہیں گے اچھا ہم تو اسے پڑھا لکھا سمجھ لیتے ہیں، ہم تو اسے سمجھ لیتے ہیں یہ تو عالم دین ہے، یہ تو بڑا جو ہے نا سلجھا ہوا انسان ہے، لیکن دیکھیں تھوڑا سا اختلاف کیا ہوا کہ یہ اللہ معاف کرے کہ یہ تو سب سے دو ہاتھ آگے نکل گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اصل میں دکھانی مقصود ہوتی ہے وقت اختلاف کے وقت۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز یاد رہنی چاہیے، یہی وہ باریک خوبیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کون جذباتی طور پہ واقع ذہین ہے۔ جو جذباتی طور پر ذہین ہوگا وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اپنی شخصیت کو بچا لے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا، اپنے وقار کو، اپنی عزت کو بچا لے گا، لیکن جو اس جذباتی ذہانت کا نہیں ہوگا، مائع جذباتی پن کے اندر کام کر رہا ہوگا، وہ پھر اپنی عزت کا وہاں پہ بیڑا غرق کر دے گا۔ جی ہاں، تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی علامات کیا ہوتی ہیں جو جذباتی ذہین ہوتے ہیں، ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر علامات کون سی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ انگلش کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ چیز کہ مشکل وقت میں مثبت رہنا۔ دیکھیں زندگی کے اندر مشکل وقت آتے رہتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو ہمیں مشکل وقت کے اندر وہاں پہ شکوے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا مثبت رہنا چاہیے۔ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے نا صحابہ کرام آئے اور آ کے فرمانے لگے کہ راستے پر خطر ہو گئے ہیں، راستے میں ڈاکو مال لوٹ لیتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے آپ یا کنگن ان کے آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور ایک عورت جو ہے نا وہ اس مقام سے نکل کے آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے کہ اس کو اللہ کے ڈر کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مشکل وقت کے اندر بھی مثبت سوچ کی طرف ہمیں ترغیب دلاتی ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ زندگی یا انسان کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، تو آپ نے اپنے مشکل وقت میں بھی پازیٹیو پہلوؤں کو سوچنا ہے، جذبات پہ قابو رکھیں۔ جذبات تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جذبات کی وجہ سے ہمارا ری ایکشن وہ ایک دیر بعد لائے عمل اختیار کر جاتا ہے، تو اس لیے جذبات پہ قابو رکھیں، دوسروں کے احساسات کو سمجھیں، دل سے اور توجہ سے لوگوں کو سنیں۔ جو لوگوں کو دل سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، یہ جذباتی طور پر ذہین ہوتا ہے۔ تنقید کو قبول کرنے والے لوگ جذباتی ذہین ہوتے ہیں۔ خلوص سے معافی مانگنا، دیکھیں جب آپ سے غلط کام ہو گیا، کوئی احتمال نہیں، آپ وہاں پہ معذرت کر لیں، معافی کر لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اختلافات کو نرمی سے سلجھانا، اختلافات ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر کوئی اختلافات کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ نرمی کا پہلو وہاں پہ غالب رہنا چاہیے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ دباؤ میں متوازن رہنا، یہ لوگ جو جذباتی ذہین ہوتے ہیں جتنا بھی دباؤ ہو تو یہ متوازن انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ دوسروں سے اچھا تعاون کرنا، سچے تعلقات قائم کرنا، جلدی حالات سے ہمدرد ہونا، یہ حالات کو بہت جلد بانپ لیتے ہیں، اپنے جذبات کو پہچان کے ان کے اوپر کنٹرول بھی رکھتے ہیں۔ یہ جذباتی طور پہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہاں پہ اگر عثمان صاحب ہیں تو وہ کائنڈلی اگر وہ اس سے شروع کریں۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہے، ایک معلم یا مدرب کے اندر جذباتی ذہانت کا پایا جانا کس قدر ضروری ہے؟
جی ہاں، کیا کہتے ہیں آپ بحیثیت ٹرینر کہ ہمارے اندر یا ہم مدرس ہوں تو جذباتی ذہانت کا پایا جانا کیوں یا کس حد تک ضروری ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے بھی ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اس کی ضرورت بھی ہے، اور انتہائی اعلیٰ درجے کی جذباتی ذہانت ہونا چاہیے ایک معلم کے اندر، کیونکہ معلم نے دوسروں کو سکھانا ہے۔ تو جس کا کام سکھانا ہے، اگر اس کے اپنے اندر جذباتی ذہانت نہیں ہوگی تو سکھانے کے معاملے میں ظاہر ہے اس کو مشکل پیش آئے گی۔ اور جب اسٹوڈنٹس یا طلاب سوال کریں گے تو وہ بھی اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پائے گا۔ ہم نے ایسے اساتذہ بھی دیکھے ہیں جو ذرا سے سوال پر ٹیمپو لوز کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر استاد جو ہے وہ سکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی ذہانت نہ صرف ضروری ہے بلکہ اعلیٰ پائے پہ ہونی چاہیے ایک معلم کے اندر۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ ماشاء اللہ اعجاز نفیس صاحب نے بہترین انداز سے خلاصہ بھی بیان کر دیا۔ تو یہ اگر ہم کہیں نا، اساتذہ کے اندر مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جذباتی ذہانت ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر استاذ بھی جذبات کے اندر بہ گیا تو پھر سوچے کہ اس کلاس کا یا اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا، تو اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم کام کر رہے ہیں تو کوئی ایسے ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں، ہمارے ایسے تاثرات ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری جذباتی ذہانت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کون سے؟ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مدد کی پیشکش کریں، الزام نہ لگائیں۔ ہم جہاں پہ اگر ہمیں ضرورت ہونا تو ہم دوسروں کو، اگر مدد کی ضرورت پڑی ہے تو مدد کی پیشکش کریں، وہاں پہ دوسروں پہ الزام نہ لگائیں۔ سمجھنے کے لیے سنیں، جواب دینے کے لیے نہیں۔ ہم عمومی طور کے اوپر کسی کو بھی سنتے ہیں تو جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جذباتی ذہانت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، پھر اس کا حل تلاش کر کے پھر اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں۔ ماحول کو سمجھے کہ آپ کہاں پہ کون سی بات کب کیسے کرنی ہے۔ ہم ہر جگہ کے اوپر جا کے ایک ہی طرح کے جو ہے نا ماحول کو لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے ہیں۔ گو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کے اوپر بات کریں گے۔ دباؤ میں پرسکون رہیں، دباؤ کے اندر آپ کے طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ خیالات کی قدر کریں، دوسروں کے اپنے جب معلوم نہ ہو تو اعتراف کر لیں کہ مجھے اس بات کا جواب نہیں آتا، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، مجھے یہ چیز نہیں آ رہی ہے، تو وہاں پہ اعتراف کر لیں، کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے سوالات کریں، دوسروں کے اوپر تنقید کے لیے سوالات نہ کریں، بلکہ آپ کسی چیز کو، کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جذباتی ذہانت کا مظاہرہ آپ اپنے انداز سے کریں۔ بات کا اختتام مثبت انداز میں کریں، تاکہ جو آپ کے پاس سے اٹھ کے جا رہا ہے تو اس کو پتہ چلے کہ ایک میں اچھے انداز سے یہ چیزیں کر کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، جذباتی ذہانت کے جو ہے نا سیرت کے تناظر میں ہم کچھ واقعات کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ طائف آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کتنے سخت ترین حالات تھے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا سے گریز کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نسلیں اسلام کی علمبردار بن گئی۔ صلح حدیبیہ دیکھے، سب سے مشکل اگر وقت تھا وہ، جہاں پہ دشمن بھی آ کے وہاں پہ اپنا روب جما رہا ہے، اور حالات ایسے تھے کہ صحابہ کرام جو اپنے جان نثار جو ہے نا وفادار، وہ بھی اس صورتحال کا شکار تھے کہ وہ بھی اس معاہدے کے اوپر ایگری نہیں ہونا چاہ رہے تھے، کہ وہ بھی وہاں سے واپس پلٹنے کو تیار نہیں تھے، لیکن وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کو قبول کیا، راہ امن کو اختیار کیا۔ جی ہاں، یہاں پہ راہ امن کو اختیار کیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فتح مکہ کی بنیاد پڑی، اور وہاں سے فتح مکہ کی جو ہے نا بنیادیں۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے سے گریز کیا، اور اسلامی قیادت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی۔ یہاں پہ لکھنے کی کچھ کوشش کریں، اگر تو آپ کاپی پن سے پاس رکھیں، اس کے اوپر ضرور لکھیں، ہم وہاں سے نہیں روکیں گے، لیکن اگر اسکرین کے اوپر لکھیں گے تو باقی بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ بارک اللہ فیک۔ تو اس اسلامی قیادت کی بلندی سے غزوہ احزاب یا دیگر مواقعوں کے اوپر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جذباتی ذہانت ایک صلاحیت ہے، وہ صلاحیت جس کے ذریعے ہم اپنے اور دوسروں کے جذبات کو پہچانتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ کلام ہے۔ ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ان کا مثبت انداز میں اظہار و قابو کرتے ہیں، تعلقات بہتر بناتے ہیں اور مثبت فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک یہ تحقیق ہے کہ کامیاب پیشہ ور افراد میں 85% تک جذباتی ذہانت کا عنصر غالب رہتا ہے، جبکہ صرف 15% کامیابی آپ کو آئی کیو سے وابستہ ہے۔ یعنی کہ وہ آپ کے ذہن کے ساتھ صرف 15% کامیابی آپ کی ذہانت کے اوپر، آپ کی قابلیت کے اوپر منحصر ہے، باقی 85% آپ کی جذباتی ذہانت ہی آپ کو کامیابی تک لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم خود کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو مغربی مفکرین کے آراء میں جاننا چاہیں تو آپ اس کو یوں انداز سے جان سکتے ہیں کہ ڈینیل گولمین، یہ اور پھر یہ یہاں پہ ایک سینٹر ہے جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو یہ کچھ مؤلفین ہیں جن کے نام یہاں پہ لکھے گئے۔
تو یہاں پہ یاد رکھیے گا مغرب کا طرز عمل جو ہے نا صرف وہ دنیاوی حد تک محدود ہے، جبکہ ہماری شریعت اسلامیہ آج سے دیکھیں 15 صدی قبل اس نے ہمیں اصول دے دیے، تو ہم انہی کی روشنی میں ہم ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں، اور مغرب کو صرف جو ہے نا ہم ان کے تقابل کے لیے یا ان چیزوں کی حد تک ہم وہاں پہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مشہور شخصیات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں غصے پہ کس حد تک کنٹرول تھا کہ ایک بدو نے جب مسجد نبی کی توہین کر دی، صحابہ کرام غصے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نرمی سے سمجھایا، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے۔ یہاں پہ دیکھیں بل گیٹس کے متعلق لکھا، لیکن یہاں پہ اس سے بھی پہلے اگر ایک میں واقعہ آپ کو کر کے تو انشاءاللہ میں اس کے بعد مائک ایکسپوز کروں گا عثمان بھائی کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ جو مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پہ دشمن نے آ کے پکارا این ابو بکر این عمر این محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہاں پر ہیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دینا۔ جب یہ جواب نہیں ملے تو اس نے وہاں پہ کہا اولو خبل، کہ آج کا دن تو خبل کی جیت کا دن ہے، تو وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ اعلیٰ واجب، کہ یہاں پہ آپ اس کو دشمن کو جواب دیں کہ نہیں اللہ ہی بڑا ہے۔ تو وہاں پہ دیکھیں جواب دینے کا انداز کیا تھا، اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دیا، جب بات اللہ وقت العشی کی آئی تو وہاں پہ جواب دیا، اللہ کی رضا کے لیے جواب دیا۔ تو ہم بھی زندگی کے اندر دیکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر کن چیزوں کے اوپر غالب ہیں، تو ہمارا بھی آج طرز عمل اللہ وقت العشی کی رضا ہی ہونی چاہیے۔ تو بل گیٹس کے مائکروسافٹ کی کامیابی کا راز کہتے ہیں کہ میرے ٹیکنیکل نالج سے زیادہ میرے ملازمین کے جذبات کو سمجھنا ہے، کہ جذباتی ذہانت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نفسانی تربیت، جس نے اپنے غصے پہ قابو پایا اس نے شیطان کو شکست دے دی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے گوش گزار کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد عثمان بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ جو آگے باقی ہیں وہ ان کو جلدی سے بیان کریں۔ جی اگر باقی آپ کے کوئی سوال ہوئے تو انشاءاللہ مولانا ابراز صاحب بھی ہیں، اور وہ ہم لاسٹ پہ انشاءاللہ لے لیں گے۔ جی عثمان صاحب موجود ہیں؟ جی عثمان بھائی اگر آپ جلدی سے اپنی اسکرین شیئر کر لیں۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ جی جی ابھی ابھی آ آ رہی ہے، آپ اسکرین پہ شیئر کریں۔ عثمان بھائی اگر آپ لیٹ ہوں تو پلیز یہاں پہ ٹائم بھی مختصر ہے، 5 منٹ ہی باقی ہے ہمارے پاس۔ مجھے لگتا ہے کہ عثمان بھائی کے ہاں نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا اسکرین تو شیئر کرنا انہوں نے شروع کی ہے۔ جی جی عثمان بھائی شروع کریں، آپ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ عبد البصیر صاحب آپ خود جاری رکھیے، آپ اس کو نا ایک دو سلائیڈز ہیں ان کو مکمل کر لیں۔ نہیں وہ ان کی آواز کا کوئی ایشو ہے، وہ اسی وجہ سے سوال بھی کر رہے ہیں نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی آواز نہیں آ رہی تھی پہلے؟ نہیں پہلے نہیں آ رہی تھی، ابھی شروع کریں آپ۔ اچھا اچھا چلو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے پاس انتہائی کم وقت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی اپنے اس موضوع کو سمیٹوں۔ تو ماشاءاللہ عبد البصیر بھائی نے بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے بھی عمدہ طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جذباتی ذہانت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو سوال ہے سب سے پہلے کہ جذباتی ذہانت جو ہے وہ کیسے پیدا کریں۔ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات ہیں جن میں خود آگاہی ہے، کہ انسان کو اپنے جذبات کو پہچاننا، اپنے بارے میں اس کو کوئی پہچان ہو، نیت اس کی خالص ہو
ٹھیک ہے، عمل کا محاسبہ کرنا، جیسے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کے بارے میں بشارت فرمائی تھی کہ جو رات کو بستر پر لیٹتا اور پھر اپنا محاسبہ کرتا کہ میں نے آج اپنے سارے دن میں کیا کچھ کیا ہے، کیا نہیں کیا، کون سے میرے سے اعمال سرزد ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اللہ سے معافی مانگتا اور لوگوں کو معاف کر کے مطلب کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا تھا۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں خود احسابی کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر جذبات پر قابو کرنا، غصے کو دبانا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہے، اور نرمی اختیار کرنا، قول لینا لعلہ یتذکر او یخشی، سنت کے مطابق رد عمل دینا۔ اگر کوئی شخص کوئی سختی سے کے ساتھ پیش آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا ریئیکشن جو ہے وہ جذبات کے ساتھ غصے کی حالت میں دیں، تو ہم سنت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مکمل کریں۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے ہمدردی۔ ہمدردی کے ذریعے سے بھی ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، جیسے دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک باپ ہے یا طالب علم، وہ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھتا ہے، ایک استاد ہے وہ اپنے طالب علم اسٹوڈنٹس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص ہے وہ کسی دوسرے کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچے تو تب جا کر اس کے اندر وہ نرمی کے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس بارے میں ارشاد ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ آپ اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والے کی جانب دیکھیں۔ جب آپ اپنے سے کم نعمتوں والے شخص کی جانب دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے اندر وہ احساس ہوگا، آپ کے اندر وہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد آتا ہے مثبت تعلقات، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ اس کے ساتھ بھی ہم دوسرے کے جذبات جو ہیں وہ احسن انداز سے اس کے جذبات جو ہیں ان کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنا جذبات وہ بھی خوبصورت کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ گفتگو جو ہے وہ مؤثر ہونی چاہیے، لغو گفتگو، فضولیات میں بے وجہ بولنا اور بے تکا بولنا، موضوع سے ہٹ کر یا موقع مناسبت سے ہٹ کر، ان تمام چیزوں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تعلقات کے اندر، مثبت تعلقات کے اندر بہت اثر رکھتی ہیں۔ صلہ رحمی، دوسروں کو معاف کرنا، معافی والے معاملات، اور اسی طرح سے حوصلہ اور مثبت سوچ، یہ انسان کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے۔ صبر کے ساتھ انسان اگر کسی کام میں لگا رہتا ہے، صبر کیا ہے؟ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت اپنے جذبات کو قابو کرنا ہے کہ میں نے اس پہلو میں کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قول یا فعل نہیں کرنا ہے کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، یا لوگوں کے اندر میرا جو تاثرات ہیں وہ میرے بارے میں لوگ نیگیٹو نہ سوچنے لگ جائیں۔ تو اپنے پریشانی کے ایام میں، اپنے غصے کی حالت میں صبر کرنا، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا، نیکی سے دل کو تقویت دینا، تو یہ جو دل ہے اس کا بھی جذبات کے اوپر بہت زیادہ تعلق ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں، یہ جو سائنسدان ہیں، یہ جو تجزیہ نگار ہیں، یہ آج ان پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں، مگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صدیوں پہلے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور دل کی صفائی، دل کی طہارت، دل کو تقویت دینا، اس بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ فرامین ہیں۔ اور توکل، اللہ پر توکل اور بھروسہ اور دعا، یہ انسان کے حوصلے کو مضبوط کرتے ہیں، انسان کی سوچ کو مضبوط کرتے ہیں، اور انسان کے جو جذبات ہیں ان کو قابو میں رکھتے ہیں، اور ان کے جذبات کو پراگندہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ اسلام جو ہے وہ بھی انسان کے ان پہلوؤں کے اوپر ان کی مدد کرتا ہے اور آگاہی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو یہ جذبات ہیں، عملی اقدامات ہیں، ان کو کرنے کے بعد ہمیں فوائد کیا ملیں گے، ہمیں کیا ثمرات ملیں گے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی پہچان کر سکتا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، میں اپنی اس خامی کو کیسے پورا کروں، میرے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو عیب دار ہیں، میں ان عیوب کو ختم کروں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اندر اچھی ہیں اور میں ان اچھائی کو اپنانے کی کوشش کروں۔ اور پھر شخصیت کی تکمیل میں انسان لگ جاتا ہے جب انسان اپنے نفس کی پہچان کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ انسان کی جو روحانیت ہوتی ہے اس میں ایک توازن برقرار ہو جاتا ہے، انسان اپنے روحانیت میں پختہ ہو جاتا ہے، اور باطن انسان، جیسے انسان اپنے ظاہر کو
साफ मजबूत और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ऐसे ही इंसान अपने जज्बात को भी और अपने बातन को भी और अपने रूहानियत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इसके ये फायदे होते हैं कि इंसान रूहानियत के इस दर्जे पर पहुंच जाता है कि फिर वो जो भी बात करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को, उसकी इल्तिजाओं को, उसकी मुरादों को पूरा भी करते हैं। अगर वो किसी को दुआ देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुआओं को भी कबूल करते हैं। रिश्तों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, बर्दाश्त और हम आहंगी पैदा होती है, और लोग उसको कदर की निगाह से देखते हैं, उसका एक ताल्लुक बनता है और लोग उसके फैसलों को एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और जो भी होता है लोग कहते हैं कि ठीक है इसने जो बात कह दी हम इसको तस्लीम करेंगे। और फिर लोग जो हैं वो जाने अनजाने या परेशानी के आलम जिस भी कैफियत में हूं, लोग उसको कहते हैं कि इसने जो भी फैसला किया हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद फिर तालीम और तरबियत में इसका बहुत मौसर अंदाज असर होता है। कायदाना सलाहियतों के अंदर निखार पैदा होता है। इंसान जो है वो फैसला साजी के अंदर उसको एक पुख्तगी मिलती है। और फिर मुआशरे के अंदर जब इंसान के एक फैसला साजी में पुख्तगी आती है, मुआशरे में भी जाहिर बात है लोगों के अंदर एक उसका नाम पैदा होता है, और फिर लोग उसके साथ एक मजलिसें कायम करते हैं, और फिर एक हम आहंगी और पुरअमन बकाए अमन के लिए लोग फिर उसको अपनी मुशावरत में शामिल करते हैं, और उसकी एक सोसाइटी में इज्जत और वकार पैदा होता है। और इसी तरह से जहाँ पे इंसान अपने बातिन, अपने रूहानियत के ऊपर तवाना होता है, तंदुरुस्त होता है, एक तवाजुन बरकरार रखता है, वहां पर इंसान जो है वो जहनी तौर पर भी सुकून महसूस करता है, राहत महसूस करता है। वो इस्तराबियत की कैफियत में नहीं होता, वो दबाव की कैफियत में नहीं होता है, वो एक बिल्कुल सुकून और पुरसुकून और इत्मीनान वाली कैफियत में होता है। और फिर इसके साथ साथ इंसान जो है वो जब जज्बात पर काबू करता है तो मुस्बत तर्ज अमल जो है वो उसको तश्कील देता है, और उसका मिजाज लोगों को, दिलों को जीतने वाला होता है, और उसके अंदर वो सलाहियतें पैदा होती हैं जिसके जरिए से वो लोगों के दिलों को जीतता है, लोगों के दिलों के अंदर वो अपना एक मकाम हासिल करता है, इज्जत हासिल करता है। और फिर ये चीजें पहले भी बयान हो चुकी हैं, तज़किया नफ्स। इंसान सबसे पहले अपना तज़किया नफ्स करे, अपने मुहासबा करे, अपने आप को देखे। और अल्लाह भी इस बारे में फरमाते हैं लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, आप ऐसे कामों को क्यों लोगों के सामने बयान करते हैं जो तुम खुद नहीं करते हैं। ठीक है, इस्लाम जो है, कुरान जो है, वो पहले अपना नफ्स उसके बारे में आगाह फरमाता है। अखलाक की बुलंदी, एक आलिम, एक मुदर्रिस, एक मुरब्बी, उसका अखलाक बुलंद होना चाहिए, लोग उसके बारे में बातें करें, लोग उसके अखलाक, उसके किरदार के ऊपर में गलत फहमियां लोगों के अंदर पैदा होती हैं, और लोग बातें करने वाले होते हैं। हर इदारे में, हर मस्जिद में, हर स्कूल में, जिस भी इदारे में इंसान काम करता है वहां पर कोई ना कोई ऐसे लोग लाजमी होते हैं जो किसी की टांग खींचने वाले होते हैं, या उसके बारे में नेगेटिव माइंड लोगों के सामने शेयर करने वाले होते हैं। तो इंसान जब अपना तज़किया नफ्स करता है, अपने जहन को और अपने फैसले के अंदर पुख्तगी रखता है, कायदाना सलाहियतें और ये तमाम चीजें उसके अंदर पैदा होती हैं, तो फिर लोग उसके अखलाक के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, और वो फैसला करते हैं कि ये आदमी जो है ये इस तरह नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद नबवी किरदार की पैरवी जब इंसान करे तो उसके जरिए से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को सुरखरू करते हैं, इज्जतों से नवाजते हैं, बुलंदियों से नवाजते हैं, और इंसान जो है वो एक आला मकाम पर पहुंचता है। तो ये वो तमाम फवाइद थे कि जिनको अपनाकर इंसान अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपनी जो जहानत है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जज्बाती जहानत है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के क्या क्या फायदे हैं, तो ये इंसान तमाम चीजों को अपने दामन में समेट सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें अपने जज्बात को कुरान और हदीस के ताबे करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी मौत भी आए तो इसी हालत में आए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अताअत गुजार हूँ, उसी के फर्मा बरदार हूँ। तो इस हवाले से अगर किसी ने कोई वक्त भी मेरे ख्याल है काफ़ी ओवर हो गया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने जज्बात के ऊपर काबू पाने की और अपनी अताअत और फर्मा बरदारी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल बाकी मुस्लिमात।